بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. آج ہم جس عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو شاہ ہے
بادشاہ ہے، بے شک دین ہے، بے شک دی پناہ ہے. جو فاسق مولن سے بیعت پہ راضی نہیں، گردن کٹانے پہ راضی ہے. بے شک جو توحید کی دلیل ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پہلے سمجھو اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے، نور ہے تو ظلمت بھی ہے، پرکاشمय واتاورن ہے تو اندھکار بھی ہے، لائٹنگ ہے تو ڈارکنیس بھی ہے، ڈے ہے تو نائٹ بھی ہے، روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے، سداچار ہے تو اتیاچار بھی ہے. ظالم ہے تو عادل بھی ہے. بہت ضروری ہے کہ ظالم رہے. لوگ کہتے ہیں ظالموں سے نجات دیا گیا. ظالموں سے نجات مل گئی تو عادلوں کو پہچانو گے کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. ارے ابلیس نہ ہوتا عظمت آدم کون سمجھتا؟ فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کا جذبہ کون سمجھتا؟ نمرود نہ ہوتا تو کون ابراہیم کو پہچانتا؟ یزید نہ ہوتا تو کون حسین کو پہچانتا؟ ارے یہ بدعقیدہ نہ ہوتے تو احمد رضا کو کون پہچانتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیروں سے ڈرو نہیں، نور میں رہا کرو. بے شک ظلمتوں کا شکوہ مت کرو، روشنی میں رہو. بے شک اندھکار سے گھبراؤ مت، نور میں رہو. اور اللہ نے آپ کو بے نور نہیں رکھا. قد جاکم من اللہ نور، بے شک نور بھیجا ہے خدا نے، بتایا خدا نے، بتایا خدا نے. قد جاءکم من اللہ نور، بتایا خدا نے. مگر یہ نور اکیلا نور نہیں، اس کے بچے بچے نور، یہ بتایا احمد رضا نے. بے شک ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں تو اپنے ایمان کی بات کو بھی مانتے. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. ہمیں جب اولاد نور ہے تو اس اولاد کا جد کریم لیکن پہلے سمجھو یہ اتیاچار کی پریبھاشا کیا ہے؟ جس کی جو ہمیں بڑا ظلم کر رہا ہے. ظلم جانتے بھی ہو؟ ہم تو اتنے پرانے ظالم ہیں کہ خود اپنے ہی نفس پہ ظلم کرتے ہیں. ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر، میں بہت آسانی سے بتاؤں گا، میں آپ کو اصولیین کی بھاشا نہیں بولوں. جو ارباب اصول ہیں ان کی ٹرمالوجی بھی اکیڈمک ہے. آپ کو سمجھانا کیا کروں، بہت پریشان ہوں. مجھ سے اچھے تو وہ لیکچرر ہیں جو انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کلاس میں ہر لڑکا انٹرمیڈیٹ کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا. جو پروفیسر
ایم اے کلاس کو پڑھاتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ ایم اے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، اور میں وہ بد نصیب لیکچرر ہوں جس کے کلاس میں ہر اسٹینڈرڈ کے لوگ۔ تو اب میری کوشش یہی ہوگی کہ میری تقریر بھی پرائمری بھی اسی میں ہو، کالج بھی اسی میں ہو، یونیورسٹی بھی اسی میں ہو، مدرسہ بھی ہو اور دارالعلوم بھی ہو، تاکہ سب کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ تو ڈیفینیشن کیا ہے ظلم کی میں آسانی سے بتاؤں، ہر چیز کا ایک نشچت استھان ہے، ایوری تھنگ ہیز فکس پلیس، اسی فکس پلیس پر اسے رکھنا عدل ہے، اور جگہ بدل لینا، اس کی جگہ کہیں اور تھی اٹھا کے کہیں اور رکھا، یہی ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، محل سے ہٹا دینا، جگہ سے ہٹا دینا، وہی ظلم ہے۔ سگی بہن کی ایک نشچت جگہ ہے، اسے بیوی کی جگہ لے آنا ظلم ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے ظلم یہ ہے کہ ٹوپی کی جگہ سر ہے، کوئی پیر میں باندھ کے چلے، ٹوپی پہ ظلم ہے۔ منہ سے کھانا چاہیے، کھانے کی فکس جگہ منہ ہے، بدل کے دیکھو فوراً ظلم کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو ظلم تبدیلی محل، استھان پریورتن، تو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی جو جگہ ہے وہیں رکھنا چاہیے۔ جو جگہ ماں باپ کی ہے وہ پڑوسی کو نہیں ملے گی۔ ہم اپنے ماں باپ کو وہیں رکھیں گے جو ان کی اصلی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کی جگہ جاننا ضروری ہے۔ جس نے بدل دیا وہ جگہ جانتا نہیں۔ تو اللہ کے ولی کی ایک جگہ ہے، بے شک بے شک، جس نے بدل دیا وہ ولی کو پہچانتا نہیں۔ نبی کی بھی ایک جگہ ہے، بے شک اس جگہ سے ہٹایا تو ظلم۔ بے شک بے شک، تو نبی کی جگہ گھٹانے والے، ولی کی جگہ بدلنے والے ظالم کہلاتے ہیں، اور اسلام کو اسلام کی جگہ پر رکھنے والے عالم کہلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ تھیوری سمجھ جاؤ، دو پریکٹیکل بتاؤں گا۔ I believe in theory, but I'm sure that practical is so strong, can establish, can prove every theory through the practical. نظریہ ماننا ہے، لیکن اگر اس کی مثال آ جائے تو نظریہ کو ماننا ہی پڑے گا۔ I will try my best to convey to you theory with practical. تو پہلے تھیوری سمجھ لو۔ تو ہر چیز کی جگہ فکس ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جو چیز ٹوائلٹ میں رکھی جاتی ہے اسے کچن میں رکھنا ظلم ہے، جو چیز کچن میں رکھی جاتی ہے اسے ٹوائلٹ میں رکھنا ظلم ہے، اور جو پریئر روم میں ہونا چاہیے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھنا ظلم ہے، جو ڈائننگ روم میں ہونا چاہیے اسے سٹنگ روم میں، صرف جگہ ہی تو بدل نہیں ہے، گھر تو وہیں کا وہیں ہے۔ ٹوائلٹ کا لوٹا پیر صاحب کے آگے لاؤ پانی بھر کے، جگہ بدل دیا، اور یہی ظلم۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اپنے اوپر رکھ کے کہوں گا، کیونکہ میری تقریر کا پرابلم یہ ہے کہ جب میں کوئی جنرل بات کرتا ہوں تب بھی کوئی کہتا ہے ہماری طرف اشارہ، تو میں اپنا ہی نام لے کے کہتا ہوں، اشارہ نہیں بالکل کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ ہاشمی
کہ سر پر رکھا ہوا امامہ یہ تاج سمدانی ہاشمی کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ آپ بولو نا، کہاں دکھ رہا؟ اندر ہے. یہ رومال باہر ہے، یہ عبا باہر ہے. ہاشمی کے ماں باپ ہاشمی کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اب اپنے کو اتنا کہا کہ تم کو بھی کہوں گا. تمہارے بیوی بچے، مال دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی، ریپوٹیشن، عزت، کرنسی سب باہر ہے، تو ان سب کی جگہ باہر ہوئی نا، اندر کیوں لے گئے؟ واہ 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 واہ. جب ہر چیز کی جگہ باہر ہے تو باہر رکھو. ماں باپ باہر، بیوی باہر، بچہ باہر، بیٹا باہر، بیٹی باہر، دولت باہر، مکان باہر، فلیٹ باہر، تو ان کی جگہ وہ باہر ہی ہوگی. ماں باپ کی اونچی جگہ ہے مگر باہر رکھو، بیوی کی ذمہ داری ہے مگر باہر رکھو، بچے کی پرورش کرنا ہے مگر باہر رکھو. بیٹے کو دل میں کیوں لے گئے؟ رب نے تمہیں باہر دیا، تم نے اندر کیوں کیا؟ کسی مسجد کا مندر ہو جانا، کسی من کا مندر بن جانا، گھسڑ کے دیکھو. کعبہ تب بھی کعبہ تھا، کعبہ آج بھی کعبہ ہے. 360 گھس گئے. ان کی جگہ کہیں اور تھی، گھس کہیں اور گئے. میرے نبی نے نہ دیوار بدلی، نہ بنیاد بدلی، نہ نقشہ بدلا، نہ کعبے کی صورت بدلی، بھائی یہی جو اندر سے باہر کر دیا. واہ 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 واہ. یہ جگہ تمہاری نہیں ہے. تو بتوں کی جو اصلی جگہ تھی وہی پہنچا دیا. تو معلوم ہے کعبے کو کعبہ بنانے کے لیے نیا کنسٹرکشن نہیں کیا جاتا. کعبے کو کعبہ بنانے کے لیے نئی تعمیر نہیں کی جاتی. اندر جو بت ہے انہیں باہر نکال دو، کعبہ بن گیا. بے شک بے شک. تو اپنے دل کو کعبہ بنانا ہے تو نیا دل لگانے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر جتنے بت ہیں، جتنا باہر کا مال ہے سب باہر نکال دو. بیوی باہر، بیٹا باہر، بچے باہر. یہ ہے تھیوری. اور حضرت ابراہیم اس کا پریکٹیکل. اس تھیوری کے پریکٹیکل کا نام ہے خلیل اللہ، اور اس کی تائید کرنے والے کا نام ہے ذبیح اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب واضح اشارہ مل گیا. میں شارٹ میں اس لیے پورا واقعہ تو علماء کرام کے آپ نے سنا ہوا، خواب دیکھا، یہ دیکھا. اور کم آن دی پوائنٹ اینڈ ٹیک کنکلوژن. نو نیڈ آف ڈسکرپشن بیکاز our honorable ulama described too much about this واقعہ. سمجھ میں آ گیا کہ رب بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بتایا، باپ نے بیٹے کو بتایا. اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، تمہارا بلیدان چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے ابا، ہاں اللہ چاہتا. تو کوئی اس میں دیری کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے کریٹر، ہم ہیں کریشن. کریشن کو کریٹر کی مرضی پہ چلنا ہے. اب بڑا مشکل تو یہی ہو گیا، ہم ہیں مخلوق اور اللہ ہے خالق. ساری مخلوق اللہ کی مرضی پہ چلے، پھر بھی ہماری آنکھ نہ کھلے. بڑے کی مرضی پہ چھوٹوں کو چلنا ہے.
اب یہ زمانے کا سسٹم ہے کہ چھوٹوں کے کہنے پر بڑے چل رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ بھی تبدیلی محل ہے. بے شک. یہ بھی وضع سے بھی غیر محلے ہی ہے. اور اس روشنی میں ظلم. جب اللہ چاہتا ہے ابا بسم اللہ تمہاری گردن کاٹنی ہے بسم اللہ، شیطان گھبرا گیا. اللہ کو جب اتنے چاہنے والے دھرتی پر ہوں گے تو میری دال کیسے گلے گی؟ آیا معلوم ہے جان نکل جائے گی، گردن کاٹنے لے جائے. حضرت اسماعیل بچے ہیں تو بچوں ہی پہ تو ٹرائی مارتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی عقل ہے، چھوٹا چھوٹا علم ہے، چھوٹا چھوٹا قد، ایسا مان کے لوگ بچوں کو جال میں لیتے ہیں. 3 دن کے لیے لے چلو، شاید نہیں 10 دن کے لیے لے چلو، 40 دن کے لیے چلو. یا تو بڈھا پھنسے گا یا بچہ پھنسے گا. بے شک. کیونکہ بچہ پھنسے گا کیونکہ کچھ کر نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں. اور بڈھا اس لیے پھنسے گا کہ اس کے پاس کام ہی نہیں. بچہ کام کے لائق نہیں اور اس کے پاس کام نہیں. مجھے بھی دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا ہے کہ اس اسٹیج پر میں خود جانے والا ہوں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کچھ شک ڈالنا کہ حضرت ابراہیم نے 7 کنکری ماری. کتنی؟ 7. ارے واقعی وہاں شیطان تھا تو مارنا بھی صحیح تھا. آج کون سا شیطان ہے؟ آج بھی سارے حاجی شیطان کو 7 کنکری مارتے ہیں. حاجی صاحب 6 ہو تو کیا برائی ہے؟ 7 کے بجائے 8 ہو کا فالتو ہے. 7 ہی ہو. عمل بندے کا، پسند مولا کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی. He closed his eyes. دونوں آنکھیں بند کر لی. حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا. وہ 3 مرتبہ آیا گیا. وہ ایک 3 جگہ ہے وہاں پر آج بھی 3 پلر ہے مینا میں. اس کو ہم الفیام میں کہتے ہیں بڑا شیطان، مجلا شیطان، چھوٹا شیطان. ہمیں وہ ایک ہی شیطان ہے 3 جگہ. اس کے روپ الگ الگ ہے. ایک ساتھ کہنے لگے کہ جب اللہ کی راہ میں قربانی ہی دینی تھی تو آنکھوں کو بند کیوں کیا؟ کیا خدا کی راہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ قربانی نہیں دے سکتے تھے؟ آنکھوں کو بند کرنے کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا تڑپتا ہوا اسماعیل کو. تڑپتا ہوا دیکھنے پہ بھی راضی ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، قربانی اور کامل ہوتی. میں نے کہا بے وقوف، اگر آنکھ کھلی ہوتی تب کیا قربانی تھی؟ حقیقت میں گھسو، گہرائی میں آؤ. آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، یہی تو قربانی کی انتہا ہے. اگر آنکھ کھلی ہوتی تو قربانی کیسی؟ کیونکہ آنکھ بند ہے، پٹی بندھی ہے، بیٹے کو ہی لٹایا ہے، بیٹے کی گردن پہ ہاتھ ہے اور آنکھ بند کر کے چھری چلا رہے ہیں. تو جب تک چھری چل رہی تھی ابراہیم کو یقین تھا کہ میرا بیٹا کٹ رہا ہے، میرا بیٹا کٹ رہا ہے. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ بیٹا مسکرا رہا ہے
ایک دمبا کٹ رہا ہے. بے شک. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا کٹ گیا. آنکھ بند تھی، دمبا دیکھا نہیں، بیٹا سمجھا. آنکھ کھلی ہوتی اور بیٹے کو لٹاتے، چھری چلاتے، بیٹا ہٹتا، دمبا آتا تو کاٹنے میں کون سی تکلیف ہوتی؟ واہ 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 واہ. کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ چاہوں گا. آنکھ کھلی ہوتی اور یہی واقعہ ہوتا کہ اسماعیل کو لٹایا، گردن پر چھری رکھا، آنکھ کھلی ہے، دیکھ رہے ہیں، اسماعیل ہٹ گئے، دمبا آ گیا، بسم اللہ اللہ اکبر. جانور کاٹنے میں کیا تکلیف، مگر پٹی بندھوا دی گئی تاکہ ابراہیم کی بلیدان کی چرم سیما، قربانی کی انتہا لوگ دیکھیں کہ جانور کٹ رہا ہے. یہ باہر والے جانتے ہیں، دل ابراہیم میں تو بیٹا کٹ رہا ہے، اسماعیل کٹ رہا ہے. بے شک بے شک. پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ ارے بھائی واقعہ ہوا نہ، یادگار مناؤ، یادگار مناؤ. میرے دادا ابراہیم کی قربانی کی یادگار مناؤ. کیسا کیا کرنے کا؟ تب وہ تو سب کرو گئی، حجر اسود چومو گے. جب تک حجر اسود کو چومو گے نہیں تمہارا طواف ہی اسٹارٹ نہیں ہوگا. اے اللہ یہ چومنے سے کیوں اسٹارٹنگ ہے؟ بولے ساری زندگی شرک کہتا رہا. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، بغیر چومے حاجی نہیں. بے شک. سفید سفید انڈیا میں نہیں چوما، کالا کالا چوم. بے شک. ارے جنتی حجر ہے اس لیے چوما، جنتی حجر ہے اس لیے چوما. میں نے کہا ہم نے بھی اپنے مرشد کو چوما. کیوں؟ جنتی بشر ہے اس لیے. بے شک. جنتی بشر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. اور ان سے پوچھو حجر اسود پر رسول کا لب لگا. حجر اسود پہ رسول کا لب لگا. کیسے لگا؟ ہٹ گیا، لگ کے ہٹ گیا. صرف لب لگا، صرف lips of prophet touched حجر اسود. lips of prophet kissed حجر اسود. لب لگا. اتنی عقل ان کے پاس نہیں ہے کہ جس پتھر پر نبی کا لب لگا اسے اتنا اہمیت دیتے ہو، اچھا کرتے ہو. لیکن یہ تو سوچ کہ حجر اسود میں تو صرف لب لگا ہے، گنبد خضرا میں سب لگا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. وہ تو تمہیں کرنا ہی ہے، متا پہ ساتھ چکر لگانا ہی ہے، صحیح کرنا ہے. مقام ابراہیم پر تم کو واجب الطواف بھی پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل، وہ سب تو کرنا ہی. مگر سن، چاہے حج میں رہو چاہے گھر رہو، پوری دنیا کو جشن منانا، یادگار منانا. کس کی؟ حضرت ابراہیم کی قربانی کی. کون قربانی؟ بیٹے کو قربان کر دیا. بیٹے کو قربان. اور سنو، شریعت میں، شریعت محمدی میں بیٹے کی گردن پر چھری چلانا جائز نہیں. تو یادگار کیسے منائے؟ کہ اس کی جگہ پہ جانور لاؤ. چھوٹے چھوٹے پر ایک ایک رکھنا، بڑے بڑے پہ 7. رنگ کی فکر نہ کرنا.
قربانی ہوتی نا بقرعید میں، یہ بقرعید کی قربانی، بکرے کی قربانی، جانور کی قربانی کس کی یادگار؟ ابے حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کو قربان کیا، آئی بات گئی، رات گئی بات گئی، کرنا راہ خدا میں پیش کی جانے والی قربانی میری پوری امت، چاہے حج میں ہو یا گھر میں ہو، بمبئی میں ہو یا یو پی میں ہو، مراٹھی ہو یا بنگالی ہو، مدراسی ہو یا بہاری ہو، سب میرے بندے ہیں، سب لوگ قربانی کا جشن یادگار منا۔ ایک بات پہلے عقیدے کی سن لو کہ اگر رسول پاک کا صحابی راہ خدا میں ایک مٹھی گیہوں خیرات کر دے، اونلی مٹھی بھر، اور ہم اور تم جیسے لوگ یا غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر سونا، گولڈ، ماؤنٹین آف گولڈ کو راہ خدا میں دے دے، پورا پورا پہاڑ سونے کا ہے اور راہ خدا میں دے دے، کبھی درجے میں اسے ایک مٹھی بھر صحابی کے نہیں پہنچے۔ بے شک بے شک، یقینہ ہو گیا نا؟ ابے جب صحابی کا چھوٹا سا دکھنے والا عمل حقیقت میں اتنا بڑا ہے، کیا دکھنے والا چھوٹا عمل حقیقت میں اتنا بڑا ہے کہ ہمالیہ بھی چاندی کا سونے کا ہو جائے اور اسے میں غریبوں میں دے دوں تو بھی مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب صحابی کے عمل کا یہ درجہ ہے تو نبی کے عمل کا کیا درجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ اس لیے میں نبی اور امتی کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے ابراہیم کی عظمت تسلیم، ان کا ایثار، ان کا بلیدان سر آنکھوں پر، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے راہ خدا میں جو قربانی دی ہے وہ مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے جسے آگے پورا کیا جائے، مگر میں اتہاس کے پنے کھول رہا ہوں، میں انسیڈنٹ بتا رہا ہوں، میں ڈسکرپشن کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا اور یہاں کیا ہوا۔ وہاں یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کو تیار ہو گئے راہ خدا میں گردن کاٹنے کو، پر ہوا کیا؟ گردن نہیں کٹی، شہرگ نہیں کٹی، خون کا قطرہ باہر نہیں آیا، اسماعیل تڑپے نہیں، اسماعیل کا بدن تڑپا نہیں، وہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو جس قربانی کی ظاہری صورت یہ ہو کہ بیٹا بچ گیا، گردن بچ گئی، جان بچ گئی، نسل بچ گئی، اس کی یادگار ساری دنیا منائے، اور فاطمہ کا لال اللہ کی راہ میں گردن کٹ گئی، لاشیں بکھر گئی، اکبر کی جوانی لٹ گئی، عباس کا شباب لٹ گیا، علی قاسم بن حسن کی قربانی، ارے جہاں خون کی ایک بوند نہ نکلی ہو اس کا یادگار پوری کائنات منا رہی ہے، جہاں پریوار کا پریوار کٹ گیا ہو اس یادگار حسینی پر تالا لگانے والوں اہل سنت سے باہر ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، حضور غازی ملت شہزادہ مخدوم اشرف زندہ باد۔ ایک ہے رضا، ایک ہے وفا، اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم بیٹے کو قتل کرنے پہ راضی ہو گئے، اور اپنے آقا مولا سے کیے ہوئے وعدے کا وفا اسے نبھانے کے لیے امام حسین اپنے فرزندوں کو کٹوانے پہ راضی ہو گئے۔ یہ صبر والا گھرانہ، بے شک
شکر والا گھرانہ، تسلیم کا گھرانہ، رضا کا گھرانہ چلا تو صبر سے شروع ہوا، صبر سے میدان کارزار میں آیا. جس وقت قاسم بن حسن نے ارزق کے بچوں کو للکارا، چاروں بہادر اور پہلوان بچے مارے گئے، ارزق پاگل ہو گیا، پورے عالم میں شہرت رکھتا تھا، لیکن جب وہ قاسم کے سامنے آیا تو داؤں دیتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ ارزق کی نظر رکاب پہ پہنچ گئی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر حیدر کرار کے شیر نے ایسا وار کیا کہ ارزق کے ٹکڑے ہو گئے. علی اکبر، قاسم بن حسن، علی اصغر کے حلقوم میں تیر، عباس کے کٹے بازو، قبر بنی ہاشم، شاکار وفا علی اصغر کی پیاس برداشت نہ کر سکا. لیکن امام حسین کا قدم لڑکھڑایا نہیں، اور اسی لیے آخر میں حسین مقابلے پر اترے. بھوک انتہا پہ ہو، پیاس انتہا پہ ہو، زینب کے خیموں میں لاش کا انبار ہو، 40 45 لاشیں ہاتھوں سے حسین نے اٹھایا، علی اکبر کا بھی اٹھایا، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کی لاش اٹھائی، دودھ پیتے بچے علی اصغر کی لاش اٹھائی، خیمے میں لے گئے. لیکن جب تلوار اٹھا کر یزیدیوں پہ حملہ کیا تو تلوار سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، یہ پیاسا نہیں ہے، اس کا دل کی دھڑکن نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ میرے گھر میں ایک میت ہوتی ہے، ہم 3 دن ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، آپ لاش پہ لاش اٹھاتے جا رہے ہیں، آپ لاش پہ لاش اٹھاتے جا رہے ہیں، آپ کے دل کی دنیا پر اثر کیوں نہیں؟ آپ کے دل میں زلزلہ کیوں نہیں؟ آپ کے دل پر اس کا پربھاؤ کیوں نہیں؟ کہا بھی سن، یہ میرا دل کعبہ ہے، اس میں مولا کے سوا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس. ہاں علی اکبر میرا بیٹا ہے مگر اس کی جگہ باہر ہے، علی اصغر میرا بیٹا ہے مگر اس کی جگہ باہر ہے، قاسم بھی بیٹا ہے مگر اس کی جگہ باہر ہے، حر بھی میرے وفادار ہیں مگر جگہ باہر ہے. تو جس کی جو جگہ تھی کربلا میں حسین نے رکھ دی، اور یزید کی جو اصلی جگہ تھی وہ ساری دنیا کو دکھا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ ساری دنیا کو دکھائی. آپ غور کیجئے تب خواجہ کریم نواز نے فرمایا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، بے شک پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے. اس پر بھی میں چاہوں گا سردار ندار دست. واہ 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 واہ. لڑائی تھی اس بات کی کہ یزید کو سر نہیں چاہیے تھا، ہاتھ چاہیے تھا. بے شک مدینے میں دباؤ ڈالا گیا ہاتھ دے دو، کعبے میں بھی کہلوایا گیا ہاتھ دے دو، محاصرے میں بھی کہا گیا ہاتھ دے دو. اور حسین کا موقف کیا تھا؟ گردن دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں. ہاتھ نہیں. اس نقطے کو غریب نواز نے اٹھایا، اس میں کوئی رمز ہے، بہت، اس میں کوئی پہلو گہرا ہے. سردار سر دے دیا، نداد نہیں دیا، دست ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید. کسی
ایسے ویسے کا کلام نہیں ہے. لگے بخات ایک بات اور کہوں، اس مصرے کو آپ نے سینکڑوں بار سنا ہے نا، آج میرے حساب سے سنیے. وہ کیا 4 مصرے ہیں. جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں یزید ہے اس مصرے میں لفظ حسین نہیں ہے. اب اس زاویے سے سنو، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یزید غائب ہے. دین است حسین دی پناہ ہست حسین یزید غائب ہے. سردار ندار دست در دست یزید، یہاں حسین کا نام نہیں ہے. سردار ندار یزید آیا تو حسین لفظ نہیں ہے. حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین یزید نہیں ہے. بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت خوب. ہندوستان کے سپوتوں خواجہ غریب نواز کی بھیک کھا کھا کر برگاہ رسالت میں اپنا چمکتا چہرہ دکھانے والوں، خواجہ غریب نواز ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کر رہے ہیں. ارے جب میرے خواجہ نے ایک مصرے میں اکٹھا نہیں کیا تو خواجہ کا ماننے والا بھی اپنے دل میں دونوں کو اکٹھا نہیں کرے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، حضور غازی ملت. موقف یہ ہے حسین راضی ہیں سر دینے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے، کوئی شبہ. سر دینے پہ راضی ہیں، ہاتھ دینے پہ راضی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سر ان کا اپنا تھا. میرا مال چاہے جتنی جب لے جاؤ، یہ سر میرا ہے، کاٹ کے لے جاؤ، پرواہ نہیں. لیکن یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ شریعت کا ہاتھ ہے. ہم جگہ بدلنے نہیں دیں گے. اب آؤ حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز. امام حسین شہید ہو گئے. کیا کٹا؟ گردن کٹی. کیا کاٹ کے لے گئے؟ گردن. نیزے پہ کسے اٹھایا؟ گردن. کوفے میں کس چیز کو گھمایا؟ گردن. یزید کے دربار میں کیا رکھا گیا؟ سر. کوفے میں گھوما سر، بازار میں چلا سر، دربار میں پہنچا سر. ان یزیدیوں سے پوچھو جھگڑا ہاتھ کا تھا، واہ 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 واہ، اور کاٹ کے سر لے جا رہے ہو. جھگڑا ہاتھ کا تھا، ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو، نہیں دیا تو بے وقوفو، جب شہید کر ہی دیا تھا تو سر کیوں لے گئے؟ داہنا ہاتھ کاٹ کے لے جاتے، داہنا ہاتھ حسین کا کاٹ لیتے اور کاٹ کر یزید کے ہاں لے جاتے اور اپنے یزید سے کہتے، وہاں اس کا ذکر کر کے ذاکر بنتے. واہ 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 واہ، بہت پیارا نقطہ ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ عاشق کا مزاج اور ہے، ذاکر کا مزاج بے اور. شک بے شک. زندہ باد. ابھی علامہ والی جمال صاحب ذکر کر رہے تھے مجدد الفیضانی امام ربانی شیخ احمد سرندی علیہ رحمت و رضوان کا. ہمیں اکبر کا دربار ہے، 2 بڑے بڑے ذاکر بک گئے، بے شک. ابو الفضل فیضی، لیکن اسی سرہنگ میں ایک عاشق تھا، واہ واہ واہ، وہ نہیں بکا. بے شک تو بازار میں ذاکر بکتے ہیں، عاشق نہیں. بے شک. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ زندہ آباد. ارے الیکشن کا تجربہ رکھنے والوں، ووٹ بینک بنا کر اپنی بیٹی میں مت پہنچانے والوں، کیسے خریدتے اور کون بکتا ہے؟ حکومت کو پتا ہے کون بکے گا. بولے دلی سے ملے گا،
برطانوی حکومت نے کہا میرے کو خریدنا ہے ذاکر. واہ بولے دلی میں ملے گا. اور ملا. کسی نے کہا چلو بریلی کے بازار میں بھی خریدے. کما ذاکر کوئی نہیں, سب عاشق ہیں. واہ بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. عاشق علی نہیں بکے گا, ذاکر علی بک سکتا ہے. عاشق حسین نہیں بکے گا, ذاکر حسین بک سکتا ہے. واہ 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 بے شک بے شک. عاشق حسین نہیں بکے گا, ذاکر حسین بک سکتا ہے. ایسے ہی ذاکر بکتا ہے, چاہے ذاکر نائب ہو یا خلنائق ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور دنیا کی کوئی طاقت اہل سنت سے سچ بولنے کو نہیں روک سکتی, کیونکہ ہم سنی مسلمان عیاش نوابوں سے نہیں, ولیوں کی کرامت سے بنے ہیں, احمد رضا کی حفاظت سے بنے ہیں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس, حضور غازی ملت, مسلک اعلی حضرت. ارے جاتے وہاں ذاکر بنتے. میں خود مختصر کرنے کے موڈ میں آ گیا ہوں, آواز دباؤ مت. امام نے کہا سر لے جا سکتے ہو, ہاتھ نہیں. کربلا میں کٹ گیا سر, ہاتھ نہیں کٹا. ہاتھ بازار میں نہیں گھوما, ہاتھ دربار میں نہیں گیا, ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا. کیا مطلب؟ کربلا میں حسین نے جتنی اجازت دی تھی, توجہ چاہو, بہت خوب بہت خوب. جتنے پہ حسین راضی تھے وہی سب کربلا میں ہوا. سر دینے پہ راضی تھے, سر کٹ گیا. ہاتھ دینے پہ راضی نہیں تو ہاتھ کٹا نہیں. یعنی ذہن ہے یزیدیوں کا اور قبضہ ہے حسین کا. بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. زندہ آباد زندہ آباد. دماغ ہے یزیدیوں کا, تصرف ہے حسین کا. اس لیے جو میں نے دینے کو کہا وہی لے جانا, میں نے جو دینے کو نہیں کہا وہ نہ دینا. اتنی بڑی بات کو میرے غریب نواز نے یوں کہا, سردار نہ داغ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.